صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله أعدائهم المجمعين وصلوات الله عليها وحبيبنا وطبيبنا وشفيع قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حمد ہے اس پاک پروردگار عالم کی جس نے شجر و حشم میں تمام جہانوں سے اچھا اس فرش عزا کو قرار دیا جس فرش عزا پر وہ فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ حسینیت یہ ہوتی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. کل میں نے حضرت ام البنین کا تعارف کرایا تھا. جیسے معلوم ہو بتایا تھا والد کا نام کیا تھا, والدہ کا نام کیا تھا, اور حضرت علی کا رشتہ کیسے آیا اور کیا کیا چیزیں پیش آئیں. یہاں تک آ گیا تھا کہ ایک بی بی نے ایک چاند اپنے گود سے نکال کر بی بی ام البنین کر دیا. یہاں تک کل کی مجلس تمام ہوئی تھی. اب یہاں سے آگے کا منظر, رشتہ قبول ہوا. کس کا؟ امیر المؤمنین امام علی کا رشتہ قبول ہوا. حضرت عقیل چلے, اب گھر پہنچے, حضرت علی کو خبر دی. اب یہاں پر ہو گئی ہے بارات کی تیاریاں شروع. اب یہاں سے امام علی اپنے گھر کو لے کر نکلے. درود بھیجے محمد والے محمد. یہاں سے حضرت علی بارات لے کر نکلے. اب سننا ہے, مجاز والی مجلس ہے کہ حضرت علی اپنے گھر سے نکلے. اب اکیلے نہیں ہیں, آدم ساتھ ہے, نوح ساتھ ہے, داؤد ساتھ ہے, خضر ساتھ ہے, نوح ساتھ ہے, عیسیٰ ساتھ ہے, محمد ساتھ ہے, یہاں تک 1,24,000 انبیاء ساتھ ہیں. اب چلتے ہوئے آئے ام البنین کے دروازے پر آ کر. یہ شان سے چلی ہوئی بارات ام البنین کے دروازے پر آئی. ایک دم آتے ہی رک گئی. یہاں سے دیکھا داؤد تھے, نوح تھے, عیسیٰ تھے, محمد تھے, آدم تھے, تمام انبیاء یہاں کھڑے تھے. وہاں دیکھا وہاں حوا تھی, ساتھ وہاں پر حوا تھی, مریم تھی, سارہ تھی. اب وہاں پر بھی نبیوں کی, اب یہاں پر نبیوں کی زوجہ, وہاں نبی خود. اب تصور میں لاؤ, بارات کوئی ہلکی ہوگی کیا؟ فرشتے اتر کر یاسین کا صحرا, تہا کی لڑیاں, انما یرید اللہ کی چادر ساتھ لے کر چلے. بی بی ام البنین کے گھر پہنچے. اب پہنچنے کے بعد حضرت علی نے اپنا نکاح خود پڑھایا
کیونکہ معصوم کا نکاح معصوم ہی پڑھاتا ہے، معصوم کا نکاح کوئی اور پڑھا نہیں سکتا۔ اب میں نہیں جانتا ابو طالب کون تھے، رسول کا نکاح پڑھایا۔ اب لوگ کہتے ہیں معصوم نہیں تھے ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ ارے بھائی مسلمان جب ہی ہوتا ہے جب بندہ معصوم ہو، اور معصوم کا نکاح بغیر معصوم غیر معصوم پڑھا نہیں سکتا۔ حضرت محمد کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ ارے لے کے چلتا ہوں 8ویں امام کی شادی، مامون نے سب سے بہترین عالم دین کو بلایا۔ امام نے پوچھا اس کو کس وجہ سے بلایا ہے؟ کہا آپ کا نکاح پڑے گا، میرا سب سے معتبر عالم ہے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں معصوم کا نکاح سے معصوم پڑتا ہے۔ امام نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ یہاں پر حضرت علی نے اپنا نکاح خود پڑھا، بی بی آئی۔ اب میں پڑھتا تو اس کو اور طریقوں سے کہ فرشتے کس طریقے سے اس ڈولی کو ابو طالب کے گھر لے کر گئے۔ اب سمامہ دیکھ رہی ہیں، حزام دیکھ رہے ہیں، جو والد اور والدہ ہیں ام البنین کے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کس شان سے اس معتبر شہزادیوں کو، اس معتبر شہزادی کو شہزادیوں نے سجایا۔ ارے میں نہیں جانتا خوبصورت چیز جب کسی خوبصورت کو سجائے کیا منظر ہوتا ہے۔ اب آپ کی نظر میں یہ کائنات کتنی خوبصورت ہے، علی نے بنائی ہے۔ کیوں؟ اب یہاں پر بھی شاید کوئی اعتراض اٹھا لے، زین عباس جعفری کہہ کے گیا یہ کائنات علی نے بنائی ہے۔ اب یہ کانسیپٹ بھی دور کر دوں، کچھ لوگ کہیں گے یہ تو اللہ نے بنائی تھی۔ ارے میں کہتا ہوں اللہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھو اللہ کے ہاتھ کس کے پاس ہے؟ ایک ہی بندہ ہے جو وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے اور ید اللہ بھی ہے۔ عزیزان بارات پہنچی، بارات نے پہنچنا تھا، بارات پہنچ کر رکی۔ اب تمام نبیوں نے تمام بیویوں کا استقبال کیا، بیوی آئی۔ میں نے کہا تھا آج کے دن میں حضرت عباس کی ولادت سناؤں گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عباس معصوم نہیں تھے، اس پر دلائل دوں گا اسی مجلس میں، لیکن اب سنیں حضرت عباس کی ولادت۔ اب یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ 4 شعبان حضرت عباس کی ولادت، یہ تو غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہ چاند کی تاریخ ہے، یہ وہ ہے چاند بھی نہیں تھا، یہ موجود تھے۔ اب میں کہوں یہ 4 شعبان کو آئے تھے، لیکن چاند تو تھا نہیں، یہ موجود تھے۔ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے، امام وہ کون سا وہ دور شیعوں کے لیے کیسا ہوگا جب آپ نہیں ہوں گے؟ کہا وہ دور کون سا ہوتا ہے جس دور میں ہم نہیں ہوتے؟ توجہ ہے، وہ دور کون سا ہوتا ہے جس دور میں ہم نہیں ہوتے؟ کہ اگر ہم کسی دور میں نہ ہو تو امام زمانہ کیسے ہو؟ امام زمانہ کہلا ہی جب ہی جاتے ہیں جب زمانے میں ہو۔ ہمارے امام، ہمارے ائمہ اطہار بہت افضل ہیں۔ اگر ان پر کوئی انگلی اٹھائے نا تو ان کی انگلی کو توڑ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کے برابری کا کوئی نہیں بنایا۔ عزیزان حضرت ام البنین حضرت علی کے گھر آ گئی۔ اب ولادت حضرت عباس، بی بی ام البنین کہتی ہے جس دن حضرت عباس کی ولادت تھی اس دن مجھے
حضرت علی نے مصلی پر بٹھا دیا. عزیزان توجہ رکھیے گا, بڑی عمدہ قسم اور خوبصورت طریقے سے بات دے کر جاؤں گا. پوری رات گزر گئی, پوری رات علی تھوڑی دیر بعد آتے رہے اور مجھے کہتے رہے اب یہ تسبیح پڑھو, اب یہ تسبیح پڑھو, اب یہ تسبیح پڑھو. جب آدھی رات گزر گئی نا تو علی آئے اور خاموشی سے کہا ام البنین اب اس وظائف کا عمل کرو. اب میں نے اس وظائف کا عمل کرنا شروع کیا. اب میں تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں علی آتے ہیں اور کہتے ہیں جانب آسمان دیکھو. میں نے جیسے ہی علی آتے اور کہتے ہیں آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی اور کہا اب جانب آسمان دیکھو. میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر جانب آسمان دیکھا, میں نور کے گھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی. اب میں نے اوپر دیکھنا شروع کیا. اب بی بی اوپر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے, اب آسمان کے پردے کھل رہے ہیں. یا سیدہ, آسمان کے پردے کھلنا شروع ہوئے. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. کہا علی نے اتنی دیر میں کہا آنکھیں دوبارہ بند کرو. اب میرا دل دھڑکنے لگا. میں نے وظائف کو تیز تیز پڑھنا شروع کیا. بی بی ام البنین فرما رہی میں نے وظائف کو تیز تیز پڑھنا شروع کیا. اب جب علی نے کہا کہ آنکھیں کھولو, اس سے پہلے میں ایک دلیل دے دوں تاکہ سننے میں مزہ آئے اور پھر کہیں کہ ہاں بات صحیح پہنچی. مولوی سے پوچھو گے تو نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا, کہے گا سجدہ. ہائے, کہے گا سجدہ. میں کہوں گا بغیر لباس کے سجدہ تو ہوتا ہی نہیں, تو نے سجدہ کیسے کیا؟ حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم سے لباس چھین لیا. آدم یہ لباس جنت کا ہے, دے کر جاؤ. حضرت آدم سے لباس, یہی وجہ ہے اب تمام دنیا میں آنے والے بچے بغیر لباس کے آتے ہیں, کیونکہ باپ بغیر لباس کے زمین پر آیا. حضرت آدم ہم سب کے باپ ہیں. جب باپ بغیر لباس کے آیا تو بچہ لباس میں کیسے آ سکتا؟ حضرت عباس بی بی کہتی ہے میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا عباس سجدے میں تھے اور میں نے آواز سنی, کہہ رہے تھے اشہد اللہ امیر المؤمنین. یہ ہے عباس. اب لوگ کہتے ہیں حضرت عباس معصوم نہیں ہیں. انشاءاللہ 2 مجلس رہ گئیں, اس میں شجاعت اور امام حسین کی ساتھ جو خطبہ ادا کیا وہ سنانا ہے. پھر اگر زندگی رہی تو پھر آگے کی مجلسوں میں پھر یہ چہروں کی زیارت ہوگی. لیکن عزیزان حضرت عباس معصوم ہیں. کیسے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضرت محمد کے حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں. حضرت محمد کی رحلت کے بعد حضرت عباس امام علی کے گھر پر آئے. توجہ چاہیے مجھے. کہا حضرت عباس حضرت علی کے گھر پر آئے. کہا علی تمہارے پاس رسول کی چیزیں ہیں, اب گھر میں خاندان میں بڑا بزرگ میں ہوں, تو محمد کی چیزیں مجھے دے دو. کہا چچا عباس بیٹھے, لاتا ہوں. حضرت علی امامہ لائے, ابا لائے, انگشتری لائے, امامہ رکھا, ابا پہنائی, انگشتری پہنائی. پہنانے کے بعد کہا اٹھیں. اب حضرت عباس نے بڑھاپے میں جوانی کا زور لگایا لیکن اٹھ نہیں پائے. اب کہا چچا عباس روکے, حسین قریب آؤ. عباس
حسین قریب آؤ، حسن قریب آؤ. اب یہ قریب آئے، اب یہ قریب آئے، امامہ اٹھایا، حسن کے رکھا، ابا حسن کو پہنائی، انگوٹھی حسن کو پہنائی، اب یہ پہنائی اور کہا حسن اٹھو اور چلو. امام حسن اٹھے چلے، پھر اتارا امام حسین کو پہنایا، تمام چیز کہا اٹھو چلو. حضرت عباس اٹھے اور چلے گئے، جاتے ہوئے کہا مجھے اس بات پر حیرت نہیں کہ ان بچوں نے یہ لباس اٹھا کر چلے، آخر یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، شک سکتے ہیں، لیکن مجھے اعتراض، مجھے اس بات پر وہ یقین نہیں آ رہا کہ جیسے لباس تجھے آیا ویسے ہی لباس حسن کو آیا، جیسے لباس تجھے آیا ویسے ہی لباس حسین کو آیا. ارے بھائی معصوم کا لباس معصوم ہی پہن سکتا ہے، معصوم کا لباس صرف معصوم پہن سکتا ہے. کہ چچا عباس بات یہ نہیں، یہ نبوت کا بوجھ ہے، صرف امامت اٹھا سکتی ہے، یہ نبوت کا بوجھ ہے، صرف امامت اٹھا سکتی ہے. نہ جانے اب لوگ کہتے ہیں عباس معصوم نہیں. اگر عباس معصوم نہیں ہوتے، میں نے ابھی کہا معصوم کا لباس پھر معصوم پہن سکتا ہے. عباس نے صفین میں حضرت علی کا کرتا پہنا، پہلی وزنی دلیل ہے. عباس نے صفین میں حضرت علی کا کرتا پہنا، سب کو واضح ہے بات. جب حضرت عباس صفین کے لیے گئے تو حضرت علی لگ رہے تھے ہو بہو. آسمان والوں نے بھی کہا ہم نے دوسرا علی بنایا نہیں تھا، اب یہ تو نے خود بنا دیا ہے. اب میں شجاعت میں سناؤں گا یہ چیز. دوسری دلیل، معصوم کا غسل صرف معصوم دیتا ہے، معصوم کا غسل صرف معصوم دیتا ہے. اگر حضرت عباس معصوم نہیں تھے تو امام حسن کے غسل میں شریک کیوں تھے؟ امام زین العابدین کی موجودگی میں، امام زین العابدین موجود تھے، حضرت امام حسن کا غسل تھا، لیکن حضرت عباس آئے غسل میں. دوسری دلیل. تیسری دلیل معصوم ہونے کی، معصوم کی اولاد بھی معصوم ہوتی ہے. بی بی فاطمہ نے کہا میرا بیٹا عباس، میرا بیٹا عباس. تین دلیلیں. چوتھی دلیل، حضرت عباس، آپ نے کافی مجلسوں میں سنا ہوگا اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، آستنا محمد. اب اول سمجھ میں آتا ہے، کل سمجھ میں آتا ہے، آخر سمجھ میں آتا ہے. آست کیا ہے؟ آست عربی لغت میں اگر چھیڑو تو آست آپ نے دیکھا ہوگا ترازو کے اوپر ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے، جس ہینڈل کو پکڑتے ہیں تو ترازو برابر ہوتا ہے. کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا امام کل اول اور آخر سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ کا آست کیا ہے؟ کہ ہمارا آست ہمارے چچا عباس ہیں، ہمارے بھائی عباس ہیں، ہمارا عباس ہمارا آست ہے. کہ برابری کی جو بات ہے، میں نے جو برابری کی کہ اگر میں 12 کو لوں 6 اس طرف اور 6 اس طرف پھر بھی آست رہ گیا، اور اگر 14 میں لوں تو 7 اس طرف 7 اس طرف، 12 میں 6 اس طرف اور 6 اس طرف پھر بھی آست رہ گیا. تمام سب کو لینے کے بعد آست عباس ہیں. اگر کہا تھا نا اگر کسی نے داؤد، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، بس بھائی میں دیکھ رہا ہوں چہرے تھوڑے اداس ہو رہے ہیں، بس تھوڑا پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد کل پہ انشاءاللہ. کہ داؤد، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت محمد سب کا جاہو جلال اور جاہو حشم دیکھنا ہے تو علی میں دیکھ لیں. علی کی سخاوت، شجاعت، حسن کی سخاوت، حسین کی شجاعت، زین العابدین کے سجدے، باقر کی علوم، جعفر کا علم،
امام موسیٰ کاظم کی ہیبت تمام اماموں کی، یہاں تک امام مہدی کی غیبت تک دیکھنی ہے تو تمام چیزیں، تمام انبیاء کی خصوصیات علی میں دیکھ لو، تمام اماموں کی خصوصیات میرے عباس میں دیکھ لو۔ ارے اماموں کی خصوصیت ہوتی ہی اس میں جو معصوم ہوتا۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ توجہ ہے عزیزان، معصوم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اندر بھی معصوم کے خصوصیات رکھے۔ اب ایسے ہی ایک شجاعت میں عباس، امام علی کی دعاؤں کا سبب ہے عباس۔ اب جس کو خود علی نے دعاؤں میں مانگا ہو، علمان الحفیظ، وہ چیز، وہ شجاعت کیا ہوگی؟ امام علی کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ عزیزان بس محرم کا آغاز ہو گیا ہے، جیسے پہلی مجلس کل پڑھی، آج دوسری۔ کربلا سج گئی، پہنچ گئے ہیں اہل حرم۔ حضرت مسلم کی شہادت نہیں پڑھی، آج کا دن مخصوص ہوتا ہے تو فلانے حضرت مسلم، حضرت مسلم کے شہزادے۔ عزیزان معلوم ہے یہ دو شہزادے تھے، نہر کے کنارے مارے گئے۔ ان دو ننھے ننھے بچوں کو حارث نے قتل کر دیا۔ عزیزان جانتے ہیں کیا مظلومیت ہے؟ عزیزان باپ کو دارالعمارہ کی چھت سے پھینکا، بچوں کو نہر کے کنارے قتل کر دیا۔ ہائے رقیہ کربلا سے پہلے اجڑ گئی۔ جب بیٹیاں روئی نا مسلم کی، شبیر کو صغرا یاد آ گئی، ہائے میری بچے۔ جب مسلم کی بیٹیوں کو حسین نے بلایا ہے نا کہ میرے قریب آؤ، اور شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا، کوئی یتیم بچی دیکھے نا اس کے ساتھ کبھی غلط سلوک نہ کرنا، شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ حسین بادشاہ تمہیں دعائیں دے، کیونکہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا سب سے بڑی عظیم ثواب ہے۔ یتیم کوئی ہو اور اس کے سر پر ہاتھ رکھو، ہائے میرا حسین کس طریقے سے سکینہ کے تماچے مارے۔ بس عزیزان وقت اپنا مقرر ہو چکا ہے۔ حضرت مسلم دارالعمارہ کی چھت پر، اس سے پہلے حضرت مسلم کی تھوڑی سی شہادت بیان کر دوں۔ حضرت مسلم نے ایک دفعہ لڑتے لڑتے پانی مانگا۔ عزیزان بس جتنا گریہ ہو سکے ان چند لمحوں میں اپنا گریہ مکمل کر لیے گا، دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، اب چل رہے ہیں۔ عزیزان حضرت مسلم نے اپنی جنگ کو اختتام کیا، ایک بار پانی مانگا، ان کے ہونٹوں کا خون پانی میں آ گرا، ہونٹوں کے خون کا پانی میں گرنا تھا، دوبارہ پانی منگایا لیکن دوبارہ پانی گرا، پانی میں خون گرا، لیکن امام مسلم نے، حضرت مسلم نے یہ سوچا خدا چاہتا ہے میں پیاسا شہادت کا مالک بنوں۔ عزیزان ایک بار حضرت مسلم نے اپنے دربار میں آنا تھا، لیکن ایک بار حضرت مسلم کو آتے ہوئے دیکھا۔ ایک بار حضرت مسلم نے کربلا کی طرف رک کر کے کہا ہائے میرا امام۔ کہا مسلم کیا دربار میں آنا اتنا مشکل ہے کہ کربلا والوں کو یاد کر رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میں ابھی شہید ہو جاؤں گا، مجھے اس بات کا غم ہے، میں نے لکھ کے بھیجا ہے امام آ جائیے، امام کا غم نہیں، امام کے ساتھ ان کی بہنیں، ان کی بچیاں ہیں، یہاں پر گفا۔ میں کہتا ہوں مسلم صلاۃ
عزیزان مسلم کو چھت پر لے کر گئے، چھت سے پھینکا، امام حسین نے اپنی انگلیوں کے بیچ میں دکھایا کہ عباس یہ دیکھو، کہ بھائی بڑا مظلوم ہے، آقا بہت مظلوم ہے، تنہا ہے، کہ عباس ذرا نیچے دیکھو، کہ ایک سیاہ عبا میں ایک بی بی کھڑی ہے، کہ عباس پہچان وہ بی بی میری ماں فاطمہ گئے، ارے اوپر یہ کھڑا ہے وہ میرا بھائی مسلم ہے۔ ارے امام حضرت عباس نے یہ سنت تھا، امام حسین سے کہا اے آقا حسین مجھے اجلے بگا دے، مجھے مسلم کے پاس پہنچائے، اہل کوفیہ نے میرے مسلم کا حال کیا کر دیا۔ عزیزان مسلم کو دارالامارہ کی چھت چلے گا، ایک آخری اور کڑا جملہ، اس کے بعد زحمت تمام، پیر سے پکڑ کر تمام بازار میں گھمایا، مسلم کو ہر گلی میں لے کر گئے، جو دکھتا جس کے ہاتھ میں چوہا تھا وہ مسلم کو مارتا۔ ایک آیت اللہ بڑے مشہور گزرے، انہوں نے ایک اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا، انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ ایک طرف بازار میں بکرے ٹنگے ہوئے تھے، ایک طرف مسلم کو ٹانگا ہوا تھا، ارے لوگ بکروں کو چومتے تھے، مسلم کو پتا، کوئی لکڑی مارتا تھا، کوئی مٹی مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، ہائے مسلم۔ بس عزیزان نہر کے کنارے دو بچے شہید ہو گئے، ہائے مظلومیت، ہم کو نہ مار حارث، ہم اپنے بابا کو تلاش کر رہے ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے حارث ہمیں یہ بتا دے ہمارے بابا کہاں ہیں۔ ارے جب چھوٹے بڑے بھائی نے دیکھا نا یہ مارنے آ رہے ہیں، چھوٹے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف جھاڑیوں کی طرف جانے کی کوشش کی، اور جب جانے لگے حارث پیچھے پیچھے آیا۔ عزیزان حارث نے رحم نہ کھایا، چھوٹے بچوں پر تلوار نکالے، ارے دونوں کی گردن قلم کی اور دونوں کے ساتھ، ارے ان بچوں کے بعد اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیا ظالم الذی ان ینقلب و ینقلبون ماتم حسین۔